اصل میں سلوک میں چلتے ہوئے نا یہ چیزیں قابل التفات نہیں ہوتی. تو اصل میں یہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ شیاطین کی طرف سے ہیں. تو بعض دفعہ شیاطین کی طرف سے تو نہیں ہوتی. یہ مطلب صحیح خواب آ جانا، سچا خواب آ جانا. لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ شیاطین بعد میں ان خوابوں کو انسان کو مطلب اس کی منزل مقصود سے ہٹانے کے لیے استعمال ضرور کر سکتے ہیں. یعنی انسان مطمئن ہو جائے کہ جی بس میں نے جو میرا جو مقصود تھا بیت کا، ذکر اذکار کا، اسباق کا، وہ تو مجھے حاصل ہو گیا، اور جی مجھے یہ خواب آتے ہیں، اور جو خواب آتا ہے ویسے ہی وہ پورا بھی ہو جاتا ہے، تو مجھے سچے خواب آنے لگ گئے. تو اس طرح سے بعض اوقات نا ان چیزوں سے انسان کی نا روحانی ترقی رک جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور باقی اس میں یہ جو ایک کی پوائنٹ ہے نا جو یاد رکھنے والا ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی روحانی ترقی اور انسان کو اللہ تعالیٰ کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو قرب ہے نا، وہ اختیاری اعمال کو کرنے سے ہوتا ہے. تو اب خواب آنا، سچے خواب آنا، اچھے خواب آنا، یہ اختیاری عمل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. تو اس کے برعکس گناہ سے بچنا وہ اختیاری عمل ہے. فرائض، واجبات، سنن، مستحبات کی پابندی کرنا وہ اختیاری عمل ہے. جبکہ مجھے سچے اور اچھے خواب آنے شروع ہو جائیں، یہ میرے لیے اختیاری عمل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو جو اللہ تعالیٰ کے قرب میں اضافہ اور اللہ تعالیٰ کے تعلق میں جو بڑھوتری ہے، وہ اختیاری اعمال سے ہوتی ہے، غیر اختیاری اعمال سے نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح سے ایک آدمی کے ہاتھ پر کہہ لیں کہ کسی کرامت کا ظہور ہوا، اور ایک آدمی نے ایک دفعہ سبحان اللہ کہا، تو مطلب نا عمل میں اور اللہ تعالیٰ کے تعلق میں، قرب میں ترقی کے اعتبار سے جس نے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا ہے نا، اس کا مقام اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ ہے، کیونکہ وہ اختیاری عمل میں لگا ہوا ہے. جبکہ کرامت کا صدور ہونا یہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے. بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ذریعے کرامت کا ظہور کر دیتے ہیں. تو اس لیے جو اصل میں جو قابل اعتبار چیز ہے نا، وہ اختیاری اعمال ہوتے ہیں. تو یہ شیاطین کی طرف سے تو نہیں ہوتے. تو لیکن شیاطین ان کو انسان کو عجب میں ڈالنے کے لیے استعمال ضرور کر سکتے ہیں، اور انسان کو دینی روحانی ترقی کے اعتبار سے نا مطمئن کر دینے کے لیے استعمال ضرور کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں قابل التفات نہیں ہوتی. اور بعض دفعہ جب انسان سفر مثلا فیصل آباد سے کراچی جا رہا ہو نا، تو فیصل آباد سے ٹرین میں کراچی جا رہے ہوں، تو کہیں پر جو ہے نا وہ کہیں کوئی صحرا شروع ہو جاتا ہے، کہیں میدانی علاقہ آ جاتا ہے، کبھی کوئی پہاڑی علاقہ بھی آ سکتا ہے، کبھی دریا آ جاتا ہے، کبھی کھیت آ جاتے ہیں، کبھی باغات آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. کبھی جو ہے وہ جنگل سا آ جاتا ہے. تو یہ ساری کی ساری نا راستے کی چیزیں ہوتی ہیں جو راستے میں آ رہی ہیں. تو ان میں سے نہ تو کھیت مقصود ہے، نہ دریا مقصود ہے، نہ صحرا مقصود ہے، اور نہ میدانی علاقہ مقصود ہے، بلکہ مقصود تو ہمارا کراچی کی منزل ہے. تو اسی طرح سے ہمارا جو مقصود ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی رضا کو حاصل کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو اس اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے سفر میں بعض اوقات اس طرح کی چیزیں انسان کو پیش آ جاتی ہیں، بعض دفعہ پیش نہیں آتی. تو اس لیے یہ چیزیں قابل التفات نہیں ہوتی، اور نہ ہی ان چیزوں کو اپنے لیے روحانیت میں آگے بڑھنے کا نا کوئی کرائٹیریا سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. اگر اچھے خواب کسی یہودی کو آنے شروع ہو جائیں، سچے خواب کسی عیسائی کو آنے شروع ہو جائیں، اور سچے خواب کسی ہندو کو، سکھ کو، یا کسی دہریے کو آنے شروع ہو جائے، تو اس کا کیا مطلب؟ ہم یہ مطلب لیں گے کہ وہ بھی جو سکھ، عیسائی، ہندو یا دہریہ ہے، اس کو بھی اللہ کا قرب حاصل ہو رہا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یہ ایک راستے کی چیز ہوتی ہے، اور بعض دفعہ یہ شروع ہو جاتی ہے پھر خود ہی ختم ہو جاتی ہے. اور بعض دفعہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو سلوک کے سفر میں شروع سے آخر تک ان میں سے کسی بھی چیز
سے واسطہ نہیں پڑتا۔ تو خیر مختصر یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کی طرف التفات نہ کریں، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے بندہ یہ دعا کرتا رہے کہ یا اللہ جو ہے نا وہ میری عجب سے، تکبر سے، اے اللہ آپ حفاظت فرمانا، اور مجھے اس روحانی ترقی کے راستے میں اے اللہ آپ مجھے استقامت اور عافیت کے ساتھ آگے بڑھاتے چلے جانا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بندہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں بھی کرتا رہے کہ یا اللہ میرے اندر جو کمیاں ہیں، اور میرے اندر جو جو بھی اصلاح کے اعتبار سے میرے اندر جو کمزوری ہے، تو اللہ مجھے اپنی ان کمزوریوں پر قابو پانے کی نا آپ توفیق عطا فرمائیں۔